بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے بی جے پی کو گجرات میں ریکارڈ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کانگریس ہماچل پردیش میں مشکل سے اپنی عزت بچا پائی اور معمولی فرق سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ گجرات اور ہماچل کے ساتھ بعض ریاستوں میں بائی الیکشنز کے نتیجے بھی سامنے آئے۔ رامپور سے حیران کرنے والا نتیجہ سامنے آیا، جہاں اعظم خان کے مضبوط گڑھ میں پہلی مرتبہ بی جے پی کا جھنڈا لہرایا۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہسا امینی مظاہروں کے بعد ایران میں پہلی مرتبہ سزائے موت پر عمل۔ محسن شاکری کو خدا کے خلاف جرم کا قصوروار پایا گیا تھا۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، 3 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں تناؤ بڑھا۔ سعودی عرب اور چائنا کے بیچ $30 بلین کے سمجھوتے۔ ژی جن پنگ کی محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ریاض میں ژی کا شاندار استقبال، بائیڈن کا استقبال بھی پھیکا پڑ گیا۔ چائنا عرب سمٹ کے لیے لیڈرز ریاض میں جمع۔ رشیا نے بلیک سی میں یوکرینی ڈرون مار گرایا۔ پوٹین نے کہا جنگ لمبی ہو سکتی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام۔ اگلے ہفتے ایک اور سیشن ہوگا۔ گجرات میں بی جے پی نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بنگال میں کمیونسٹ کامیابیوں کی برابری، 182 رکنی اسمبلی میں 150 سے زیادہ سیٹیں۔ ہماچل میں کنول نہیں کھل سکا، کانگریس معمولی لیڈ حاصل کرنے میں کامیاب۔ اعظم خان کے رامپور پر بی جے پی کا قبضہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران میں حالیہ مظاہروں اور گڑبڑ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ ایک سزائے موت پر عمل کیا گیا ہے۔ ایک شخص پر چاقو سے ایک سیکیورٹی گارڈ کو زخمی کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ اس شخص کی پہچان محسن شاکری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس پر چاقو سے سیکیورٹی گارڈ پر حملہ کرنے اور تہران میں سڑک بند کرنے پر خدا کے خلاف جرم کا قصوروار قرار دیا گیا۔ ایران میں مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ 23 سالہ شاکری کو 25 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 20 نومبر کو اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ جمعرات کی صبح اس سزا پر عمل کیا گیا۔ ایرانی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اس سزا کو برقرار رکھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ شاکری نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ اسے علی نامی ایک شخص نے پیسہ اور چاقو دی تھی تاکہ وہ فساد مچا سکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایران میں احتجاج کے سلسلے میں کم سے کم 28 لوگوں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی عہدیدار سزائے موت کو عوام کی بغاوت کو کچلنے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جوڈیشری چیف غلام حسین محسن نے حال ہی میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے زمین پر فتنہ و فساد مچانے والے بعض لوگوں کو سزائے موت دی ہے اور ان سزاؤں پر جلد ہی عمل کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل نے پچھلے مہینے احتجاج سے نمٹنے کے ایرانی انداز کی چھان بین کے لیے ایک مشن بھیجنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن ایران نے کہا ہے کہ وہ اس مشن سے تعاون نہیں کرے گا کیونکہ یہ سیاسی نوعیت کا یہ مشن ہے۔ تہران نے عورتوں سے متعلق UN کمیشن سے ایران کو نکالنے کے لیے 14 دسمبر کو ہونے والی ووٹنگ کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس دوران ایک احتجاجی کارکن نے بتایا ہے کہ انسانی تقاضوں پر عمل کیے بغیر سزائے موت پر عمل کیا گیا اور مقدمہ محض ایک دکھاوا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر دھاوا بولتے ہوئے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ فلسطینی علاقوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد نے جمعرات کی صبح کیمپ پر حملہ بول دیا۔ اس کے نتیجے میں مقامی لوگوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان طارق الداج، صدیقی زکر اور عطا شبلی کی حیثیت سے کی گئی۔
دھاوے کے دوران چھتوں پر اسرائیل نے اسنائپرز کو تعینات کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ہجوم پر فائرنگ کر دی جس سے 10 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ سال 2022 میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 216 ہو گئی ہے۔ ان میں 164 ہلاکتیں مغربی کنارے میں اور 54 غزہ میں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حالیہ عرصے میں دھاوے تیز کر دیے ہیں، خاص طور پر مغربی کنارے کے جنین اور نابلس میں کئی دھاوے کیے گئے جہاں حالیہ عرصے میں نئی فلسطینی تنظیمیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ فلسطینیوں نے تازہ کریک ڈاؤن اور ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال کی۔ جنین گورنریٹ میں ہڑتال کی وجہ سے سکولز، کالجز، کاروبار اور بازار بند رہے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ مارے گئے 3 نوجوانوں میں سے ایک مزاحمت کار تھا۔ اس مزاحمت کار کا تعلق الاقصی شہیدی بریگیڈ سے ہے۔ یہ تنظیم الاقصی شہیدی بریگیڈ فتح کی فوجی شاخ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے ایک قریبی گاؤں میں تلاشی مہم کے دوران ایک 32 سالہ فلسطینی مجاہد النجار ہلاک ہوا۔ پچھلے کئی مہینوں سے مغربی کنارے اور اسرائیل میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی سرگرمیاں بھی کافی بڑھ گئی ہیں۔ 2022 کئی برسوں کا بدترین سال ثابت ہوا ہے۔ مغربی کنارے میں پچھلے کچھ مہینوں میں 36 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کئی عرب لیڈرز اور ڈیلیگیٹس جمع ہوئے اور عرب چائنا سمٹ میں حصہ لیا۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتح السیسی سب سے پہلے پہنچے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرنس محمد بن عبد الرحمن ڈپٹی گورنر ریاض نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث اور دوسرے سینئر عہدیدار موجود تھے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ریاض کے الیمامہ پیلس میں چائنا کے صدر زی جن پنگ کا استقبال کیا جہاں ایک رسمی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر دونوں نے ملاقات کی اور آپسی تعلقات اور خطے اور دنیا کے حالات پر بات چیت کی۔ اس موقع پر $30 بلین کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ 3 دن کے دورے کے دوران زی چہارشنبے کو سعودی عرب پہنچے تھے۔ انہیں شاہ سلمان نے اس دورے کی دعوت دی۔ وہ سعودی چائنا سمٹ اور GCC چائنا سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ دورہ عالمی سیاست کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ زی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے یعنی چائنا اور سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں، حالانکہ سعودی عرب امریکہ کا قریبی اتحادی رہا ہے۔ زی کے چائنا دورے پر امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی عہدیدار یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ زی جن پنگ کا سعودی عرب میں استقبال امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبال سے زیادہ دھوم دھام کے ساتھ کیا گیا۔ یوکرین جنگ کے دوران سعودی امریکہ تعلقات متاثر ہوئے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب رشیا کے تیل کے بائیکاٹ سے پیدا صورتحال سے نمٹنے میں مدد دے، لیکن سعودی عرب نے اس سلسلے میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ زی کا یہ دورہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے لیے عالمی سطح پر اپنی چھاپ چھوڑنے کا ایک موقع ہے۔ اس دورے کے دوران سعودی عرب اور چائنا کے بیچ تقریباً $30 بلین کے سمجھوتوں کے علاوہ کئی اہم معاملات پر اتفاق ہوا۔ ان سمجھوتوں کا تعلق الگ الگ شعبوں سے ہے۔ چائنا سعودی عرب کے لیے تیل کی ایک اہم منڈی ہے اور 2021 میں چائنا نے سعودی عرب کے ایکسپورٹس کا 25% تیل خریدا۔ چائنا سعودی عرب کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ثابت ہو رہا ہے۔ بلیک سی میں یوکرین کے ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ بتایا گیا کہ علاقے میں تعینات رشین نیوی نے یہ کارروائی کی۔ رشیا نے کنفرم کیا کہ اس کے سپاہی بیلاروس میں فوجی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ ماسکو بیلاروس کی طرف سے یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے 288 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران رشیا کے انفراسٹرکچر پر حملوں کی وجہ سے یوکرین میں بجلی کا بحران اور تیز ہو گیا ہے۔ کئی علاقوں میں ایمرجنسی پاور کٹس کیے جا رہے ہیں۔ بائیڈن حکومت یوکرین کی درخواست پر غور کر رہی ہے کہ اسے کلسٹر بم دیے جائیں۔ 100 سے زیادہ ملکوں میں اس طرح کے بموں پر پابندی ہے، لیکن رشیا یوکرین میں کلسٹر بمز کا استعمال کر رہا ہے۔ اس دوران رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں لمبی جنگ کی وارننگ دی۔ انہوں نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے اندیشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ رشیا پاگل نہیں ہے۔ رشیا اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر سمجھوتے کے بارے میں ماسکو نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں بات چیت ملتوی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات چیت دسمبر میں ہونے والی تھی لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔
لبنان کی پارلیمنٹ نویں بار بھی صدر کو چننے میں ناکام رہی. اس طرح ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک اور بڑھ گیا ہے. 128 ایم پیز میں سے صرف 105 نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا. سیاسی اور معاشی بحران سے دوچار لبنان میں یہ صورتحال ہے. ارکان پارلیمنٹ صدر کے نام پر اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں. اب اگلے جمعرات کو پارلیمنٹ کی ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں ایک بار پھر صدر کو چننے کی کوشش کی جائے گی. پارلیمنٹ حزب اللہ کے حامیوں اور مخالفین میں بٹی ہوئی ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. گجرات کے اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی نے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے مسلسل 7ویں بار کامیابی حاصل کی. وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو 182 رکنی اسمبلی میں 150 سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوئی ہیں. گجرات مودی کی آبائی ریاست ہے. کانگریس کو زبردست دھکا لگا ہے. اسے 20 سے بھی کم سیٹیں حاصل ہوئی ہیں. وہ بی جے پی سے بہت دور دوسرے مقام پر رہی. ریاست میں پہلی بار مقابلہ کرنے والی عام آدمی پارٹی نے وہاں پر اپنا کھاتا کھولا، جس کے بعد پارٹی کی کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ اب عام آدمی پارٹی ایک نیشنل پارٹی بن گئی ہے. 3 سیٹیں آزاد امیدواروں کے حق میں گئی ہیں. بی جے پی کو جملہ ووٹوں کا 53% حصہ حاصل ہوا. کانگریس کو 27% اور عام آدمی پارٹی کو 13% ووٹ حاصل ہوئے. گجرات میں حکومت بنانے کے لیے صرف 92 سیٹوں کی ضرورت تھی، لیکن بی جے پی کو 150 سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوئیں. بی جے پی نے 2002 میں قائم کیے گئے 127 سیٹوں کے اپنے ریکارڈ کو توڑ دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس نے 1985 میں کانگریس کی طرف سے بنائے گئے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا، جب کانگریس نے 149 سیٹیں جیتی تھیں. بی جے پی نے اس طرح ویسٹ بنگال میں کمیونسٹ اتحاد کے ریکارڈ کی بھی برابری کر لی اور مسلسل 7واں ٹرم حاصل کیا. 1995 کے بعد سے بی جے پی نے گجرات میں کوئی الیکشن نہیں ہارا ہے. کانگریس کے لیے اطمینان کی بات یہ رہی کہ اس نے ہماچل میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. 68 رکنی اسمبلی میں پارٹی کو تقریباً 40 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں. ریاست میں عام آدمی پارٹی اپنا کھاتا نہیں کھول سکی. ہماچل پردیش میں 80 کے دہے سے یہی رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ آلٹرنیٹ مرتبہ کانگریس اور بی جے پی کی حکومت بنتی ہے. اس مرتبہ بھی یہی رجحان باقی رہا. بعض ایگزٹ پولز میں کہا جا رہا تھا کہ ہماچل میں مقابلہ سخت ہے، لیکن بی جے پی معمولی فرق سے جیت جائے گی. ہماچل میں بی جے پی کو 25 کے آس پاس سیٹیں حاصل ہو رہی ہیں. ہماچل میں کامیابی کے لیے 35 سیٹوں کا حصہ پار کرنا شرط ہے. گجرات میں نئی حکومت پیر کو حلف لے گی. ریاستی بی جے پی صدر سی آر پاٹل نے گاندھی نگر میں یہ بات بتائی. گجرات کے چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے کہا کہ عوام نے مودی کی قیادت کے لیے ووٹ دیا ہے اور قوم دشمن ایلیمنٹس کو رد کر دیا ہے. عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ ان کی پارٹی نے پہلی مرتبہ مقابلہ کرتے ہوئے گجرات میں 4 سیٹیں جیتی ہیں اور قومی جماعت بن گئی ہے. اتر پردیش کے مین پوری حلقے کے بائی الیکشن میں سماج وادی پارٹی چیف اکھلیش یادو کی بیوی ڈمپل یادو نے کامیابی حاصل کی ہے. ایس پی کا یہ مضبوط گڑھ ہے. ڈمپل نے بی جے پی کے رگھو راج سنگھ کو 2 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا. اس حلقے میں ملائم سنگھ یادو کے انتقال کی وجہ سے بائی الیکشن ہوئے. سماج وادی پارٹی کے لیے ایک بری خبر یہ رہی کہ رامپور اسمبلی الیکشن میں بی جے پی نے پہلی بار کامیابی حاصل کی. حالانکہ یہ اعظم خان کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. بی جے پی کے امیدوار آکاش سکسینہ نے ایس پی کے عاصم رضا کو شکست دی. اعظم خان کو ہیٹ سپیچ کے کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی، اس لیے یہ الیکشن ضروری ہوا. سکسینہ نے 33,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. چھتیس گڑھ کے بھانو پرتاپ اسمبلی حلقے کا بائی الیکشن بی جے پی نے جیت لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں بی جے پی کی شاندار کامیابی پر ووٹرز کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس کے لیے پارٹی کے کارکنوں کو مبارکباد دی. انہوں نے نتیجے سامنے آنے کے بعد شام 6 بجے پارٹی کے حامیوں سے خطاب کیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. محسا امینی مظاہروں کے بعد ایران میں پہلی مرتبہ سزائے موت پر عمل. محسن شاکری کو خدا کے خلاف جرم کا قصوروار پایا گیا تھا. جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کا دھاوا. 3 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں تناؤ بڑھا. سعودی عرب اور چائنا کے بیچ $30 بلین کے سمجھوتے. ژی جن پنگ کی محمد بن سلمان سے ملاقات.
ریاض میں زی کا شاندار استقبال، بائیڈن کا استقبال بھی پھیکا پڑ گیا۔ چائنا عرب سمٹ کے لیے لیڈرز ریاض میں جمع۔ رشیا نے بلیک سی میں یوکرینی ڈرون مار گرایا، پوٹین نے کہا جنگ لمبی ہو سکتی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام، اگلے ہفتے ایک اور سیشن ہوگا۔ گجرات میں بی جے پی نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، بنگال میں کمیونسٹ کامیابیوں کی برابری، 182 رکنی اسمبلی میں 150 سے زیادہ سیٹیں۔ ہماچل میں کنول نہیں کھل سکا، کانگریس معمولی لیڈ حاصل کرنے میں کامیاب، اعظم خان کے رامپور پر بی جے پی کا قبضہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہید الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔